صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 11ویں روزہ کی مناسبت سے آج انشاءاللہ 11ویں پارہ کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 11ویں پارہ میں سورۃ التوبہ کا آخری حصہ اور سورہ یونس مکمل ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ تبوک، مجھے یاد آ رہا ہے کہ کل میں نے درس میں غزوہ تبوک کی جگہ پر غالباً غزوہ معطہ کا لفظ بول دیا تھا غلطی سے، تو یہ غزوہ تبوک کا اس میں اشارہ ہے۔ تو واحد سپر پاور اس وقت کی جو روم تھی نا، اس کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کا اعلان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کرنے کے لیے حکم دے دیا۔ یہ وہ غزوہ تھا جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر کا سارا سامان ہی لے کر آ گئے تھے، جو کچھ موجود تھا ان کے پاس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ بما ساز و سامان اس غزوہ میں دیا۔ منافقین بہانے ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ یہ جنگ بڑی مشکل تھی اور ظاہری طور پر سیدھی سادھی موت تھی اس میں، کیونکہ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں تھوڑے سے مسلمان، اور ان کے پاس اس وقت کے لحاظ سے جدید اسلحہ، اور مسلمانوں کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اور پھر ایک امتحان یہ بھی تھا کہ جو کھجور کی فصل تھی تیار ہو چکی تھی، عرب میں کوئی ایسی اور فصلیں نہیں تھی جس سے ان کا گزارا ہوتا کہ جی گندم آ رہی ہو، دھان آ رہی ہو، ان کی واحد فصل ہوتی کھجور تھی۔ اب اس کو بیچ میں چھوڑ کر جانا یہ بھی ایک پریشانی تھی، پھر گرمی کی شدت تھی، سفر بڑا طویل تھا۔ تو ایمان والوں کو تو یہ ساری چیزیں رکاوٹ معلوم نہیں ہوئی، ان کی نظر میں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، فصلیں، موسم، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ لیکن جو منافق تھے نا، یہ بہانے، ہیلے بہانے تراشنے لگے، اور جب لشکر روانہ ہو گیا تو یہ پیچھے رہ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو پھر اللہ نے ان کے بارے میں احکام نازل کیے کہ ان پر سختی کریں، ان کو سزائیں دیں، اور آئندہ کے لیے ان کے ہر عمل پر نظر رکھیے گا۔ 9 صحابہ کرام بھی پیچھے رہے تھے، 6 نے تو مسجد نبوی کے اندر آ کر ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اس وقت ستون تھے یہ کھجور کے جو تنے ہوتے تھے نا، اس کے ستون بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معافی نہیں نہ ملے گی، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، ہم بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اپنے آپ کو ستونوں سے ہم نے آزاد نہیں کروانا۔ اور 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر سچ بتایا کہ یا رسول اللہ، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جب آپ کا لشکر نکل جائے گا نا تو کل ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے، اتنا لمبا سفر ہے، آج کو تھوڑا سا اپنا کام سمیٹ لیتے ہیں۔ اگلے دن پھر مزید سستی ہوئی کہ کل نکل جائیں گے، حتیٰ کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہمارے بارے میں گمان کیا جائے کہ یہ کیوں پیچھے رہ گئے تھے، تو سستی اور غفلت کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ اب جب تک ہمارا رب توبہ قبول نہ کرے، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، لہٰذا ان کی بیویوں کو بھی ان سے جدا رہنے کے لیے کہہ دیا گیا، اور مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ ان سے کوئی کلام نہ کرے۔ تو بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دل ایسے کرتا تھا کہ اپنے آپ کو کسی پہاڑی کے اوپر سے دھکا دے کر اپنی جان کو ختم کر لیں، کیونکہ ہمارے لیے بہت بڑی سزا تھی کہ کوئی صحابہ کرام ہم سے تعلق نہیں رکھتے، گھر کے افراد ہم سے قطع تعلق کر گئے ہیں، اور پتہ نہیں ہماری توبہ بھی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ لیکن مخلص تھے، ان کی نیت میں کوئی منافقت نہیں تھی۔ 50 دن وہ اسی کیفیت میں رہے تھے۔ 50 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کے لیے ان کی توبہ قبول کرنے کے حوالے سے آیات نازل فرمائی۔ منافقین نے وہاں پر ایک مسجد بنائی مدینہ المنورہ کے اندر، اس کا نام مسجد زرار قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ نیت ان کی یہ تھی کہ ہم بھی ایک مسجد بناتے ہیں جس کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پروگرام بنایا کریں گے۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مسجد کا افتتاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول اللہ کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ فتنے کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر یہ مسجد نہیں بنی، یہ تو سراسر فتنے کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس مسجد کو جلانے کا حکم دے دیا
کیونکہ وہ پتوں جھاڑیوں سے اس وقت بنائی جاتی تھی مسجدیں، پکی اینٹیں تو تھی نہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اگر نیت شرارت کی ہوگی، بنیاد غلط ہوگی، تو بے شک مسجد ہی کیوں نہ بنا دی جائے۔ فتنہ برپا کرنا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا مقصد ہو، کوئی بھی تعلیمی ادارہ بنا دیا جائے اور اس کے پیچھے امت مسلمہ کے اتفاق کی بجائے امت مسلمہ کا اختلاف ہو، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں سے ایک ایسا تعلق ہے کہ مومنوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، آخری حد تک نبی کریم مومنوں کے لیے خیر خواہ ہیں اور شفقت والے ہیں۔ سورہ یونس بیان ہوئی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ ایک تو یونس علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ جیسے باقی انبیاء اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، یونس علیہ السلام نے بھی بڑی محنت کی۔ یہ سابقہ نبیوں اور ان کی قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیوں نازل فرمائے؟ بعض اوقات نبی کریم علیہ السلام اپنے دل میں بڑا غم لے جاتے تھے، بڑی تنگی محسوس کرتے تھے کہ یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، قریش والے، بنو ہاشم والے، میں ان سے کون سی ایسی ڈیمانڈ کرتا ہوں، کون سا میں کوئی دنیاوی مفاد ان سے چاہتا ہوں کہ یہ میرے دشمن ہوئے جا رہے ہیں، میری بات پر غور و فکر نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم کو سنا کرتی تھی رات کے وقت، کئی دفعہ جب وہ تہجد میں نوافل میں ہوتے تھے تو آپ کے سینے کے اندر سے نہ رونے کے وقت ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آوازیں آیا کرتی تھی، روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو دلاسا دینے کے لیے سابقہ نبیوں کے اور ان کی قوموں کے قصے بتائے ہیں۔ کیا میرے پیارے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، ان کی قوم نے ان کو نہیں مانا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو آگ میں پھینکوا دیا گیا۔ تو ہر نبی پر بڑی سختیاں آئی ہیں، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام۔ تو یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے دیتے اتنے مایوس ہو گئے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ کے نا اللہ کی اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، بلکہ ان کے لیے بد دعا کر کے کہ اے اللہ میں نے بڑی کوشش کی ہے، اب تیرا عذاب جانے، تو جانے اور یہ قوم جانے۔ جبکہ ایک نبی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہوتی، نبی کو تو آخری دم تک اپنی امت کے لیے دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ پھر وہ کشتی پر گئے، کشتی کولے کھانے لگی، وہ مشہور واقعہ ہے۔ تو پھر ملا نے کہا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے مالک کی نافرمانی کر کے ہے تو اس کو نیچے چھلانگ مارنی ہوگی۔ قرہ اندازی کی گئی، بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلے، تو انہوں نے پھر سمندر کے اندر چھلانگ ماری تو مچھلی کو حکم ہوا کہ نکل جائیں اس کو۔ پھر کچھ 40 دن کے قریب مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی مصیبت نازل ہو، کوئی پریشانی آ جائے تو اس آیت کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے۔ بعد میں مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ پیچھے سے حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اوپر اللہ کا جب عذاب آتا ہوا نظر آیا، کالی گھٹائیں تھیں اور طوفان کی کیفیت تھی، تو وہ سارے لوگ نکلے اور کھلے میدان کے اندر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے لگے، معافی مانگ لی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی صورتحال کوئی بن جائے تو توبہ اور استغفار کرنے سے وہ عذاب ٹل جاتے ہیں۔ مشرکین سمجھتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ جو سچے نبی ہیں عجیب عجیب وہ فرمائشیں کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان سے فرشتے زمین پر آئیں اور گلیوں میں اعلان کریں کہ یہ اللہ کا نبی ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہمارے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں پہلے والے وہ زندہ ہوں اور وہ ہمیں آ کر کہہ دیں کہ جی اللہ کے نبی ہیں تو ہم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اللہ سے دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ آپ کے آگے تو یہ دونوں کام ہی مشکل نہیں ہے، کوئی ایک معجزہ ایسا رونما ہو جائے تاکہ یہ ایمان لیں۔
تو اللہ تعالیٰ نبی کریم کو فرماتے تھے کہ اے میرے پیارے پیغمبر، پچھلی قوموں نے بھی اس سے بڑی بڑی شرطیں رکھی تھیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے اور ہو بھی حاملہ، باہر آ کر بچہ جنے، اگر ایسے ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ان بدبختوں نے یہ سارا معجزہ دیکھا، اللہ کے امر سے پہاڑ پھٹا، اس کے اندر سے زندہ اونٹنی نکلی اور اس نے آ کر بچہ بھی جنا۔ بالآخر ہوا کیا کہ انہوں نے آپ کو جادوگر اور ساحر کر لقب دینے شروع کر دیے اور اس اونٹنی کی بھی ٹانگیں کاٹ دیں۔ تو یہ لوگ واضح اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اسلام لانے والے نہیں، جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ خود کو اللہ کا مطیع کر لو، لوگوں اپنے آپ کو اللہ کا تابع فرمان کرو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بات پر غور و فکر کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ انہیں نہ پکارو جو تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ وہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی انسان کو نفع دے سکتا ہے؟ ہم بعض اوقات پھر وہی بات کرتے ہیں، کئی دوستوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار قرآنی آیات جو مشرکین مکہ اور بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، آپ قبروں، اولیاء اللہ اور ان پر آ کر ان کی تطبیق شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید میں فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے ہیں، وہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ نفع اور نقصان کی مالک ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کا سب سے بڑا موضوع توحید ہے، سب سے بڑا موضوع کہ توحید کو اپنا لو، ایک رب کو اپنا لو، ایک اللہ کی الوہیت ربوبیت کو اپنا لو، باقی معاملات میں ممکن ہے اللہ معاف فرما دیں۔ دیکھیں بڑے بڑے گناہ ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر لوگوں کو یہ بتلا دیا جاتا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے اتنی امید دلائی تھی کہ جو شخص اپنی زندگی میں شرک نہیں نہ کرے گا، شرک، اس کے جو مرضی جتنے گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اس کو عام اس لیے نہیں کیا گیا کہ کہیں لوگ اسی بات پر ہی بھروسہ کر کے باقی نیکیوں کو نہ چھوڑ دیں۔ لہٰذا باقی اعمال بھی ضروری ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، تبلیغ، اخلاق حسنہ، یہ جو حسن خلق ہے قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے وزنی نیکی اخلاق ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو وزنی نیکی نہیں کہا گیا۔ ہمارے اچھے اخلاق، گفتگو میں اخلاق، کردار میں اخلاق، ایک دوسرے کے احساس کے بارے میں اچھا اخلاق، اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ہم اچھے مسلمان کہلائیں گے۔ اللہ رب العزت زمین پر ہمیں مثالی مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف ہماری نسبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں، تو ہمیں وہ ذاتیں دیکھنا بھی ویسا ہی چاہتی ہیں کہ لوگ دیکھیں چلتے پھرتے ہوئے۔ صحابہ کرام کبھی اپنے آپ کو کہلواتے نہیں تھے کہ ہم محب رسول یا عاشق رسول ہیں، لوگ دیکھ کر پہچانتے تھے کہ یہ ہیں وہ محمد عربی کے ماننے والے، کہ جن کی زندگی کیا، ان کا سونے جاگنا، اٹھنا، اوڑھنا بچھونا، گفتگو، سارے مہمان نوازی کے معاملات، ایک ایک بات پر صحابہ کرام تو نبی کریم کے وضو کا پانی نہیں زمین پر گرنے دیتے تھے، تبرک کے طور پر لے لے کر جسم پر ملتے ہوتے تھے، اور ہر بات میں اتنی اتباع۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ ایک سڑک پر سے گزرے، خالی سڑک تھی، تو دائیں طرف نا جھک کر تھوڑا سا آگے جا کر پھر سیدھے ہو گئے۔ تو دوسروں نے پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہ عبداللہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، یہاں پر ایک درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی یہاں پر تھی سڑک کے قریب، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اس کے نیچے سے ایسے جھک کر گزرے تھے، تو مجھے یاد ہے، تو میں نے اس سنت پر عمل کیا ہے کہ یہاں پر نبی کریم گزرے تھے تو جھک کر ایسے گزرے تھے، میں جب بھی گزرتا ہوں یہاں سے ایسے ہی گزرتا ہوں۔ یہ صحابہ تھے عمل کرنے والے، جن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہ کی ڈگریاں ملی ہیں، اور یہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو سکتے ہیں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ کریم رمضان المبارک میں ہمارے روزے، قیام اللیل، تلاوت قرآن مجید، درس قرآن مجید اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ نمازیوں کا قیام اللیل میں قرآن مجید کو سننا اور قاری صاحب کا قرآن مجید کا پڑھنا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس تلاوت قرآن مجید کو اور درس قرآن مجید کو قیامت کے دن ہماری بخشش اور شفاعت کا ذریعہ بنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔